بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر ان گنت اور بے شمار احسانات ہیں۔ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس میں ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اس نے ہمیں پیدائشی طور پہ مسلمان بنایا۔ ہم نے اسلام کے لیے نہ ہجرتیں کی ہیں، نہ اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، نہ جائیدادوں کو سلب کروایا، نہ اپنے بچوں کو نیدوں کی انیوں پہ تڑپوایا، نہ اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے دوپٹوں اور آنچلوں کو نچوایا، نہ اپنے بزرگوں کی داڑھیوں کو لہو کے اندر تربتر کروایا۔ یہ سب کچھ ہم کو حاصل ہوا خالصتاً، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کے فضل سے حاصل ہوا، اس کی عطا سے حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رہنے کے لیے ایک خوبصورت اور مسلمان وطن عطا کیا، جس کی فضاؤں کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں غیر قوموں کا محکوم نہیں بنایا۔ ہم شاعر اسلام اور شاعر دینیا کی بجاوری کے اندر آزاد ہیں۔ اگر آپ نے آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھئے، جو عید الاضحیٰ کے موقع پر گائے کی قربانی کرنے کے نتیجے میں کئی مرتبہ جام شہادت کو نوش کر جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آزادی کی قدر پوچھنا ہے برما کے مسلمانوں سے پوچھئے، جن کے بچوں کو فقط لا الہ الا اللہ کے اعلان کی وجہ سے ذبح کر دیا جاتا ہے، جن کی مساجد کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے، جن کی عورتوں کے جسم کے حصوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ آزادی کی قدر پوچھنا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھئے، جو نبیوں کی مسجد کے قرب و جوار میں رہنے کے باوجود یہودیوں کے ظلم اور ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم سرزمین خدا داد کے اندر آزاد ہیں الحمدللہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ تمام نعمتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے ان تمام نعمتوں میں سے کوئی نعمت بھی بعثت مصطفیٰ اور بعثت محمدی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا کائنات کا وہ عظیم الشان واقعہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں اس طرح کا واقعہ نہ آج سے پہلے کبھی رونما ہوا، اور نہ ہی حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ واقعہ کبھی رونما ہو سکتا ہے۔ ہم نے بڑی باتیں سنی، بڑے نعرے سنے، بڑی الغاریں سنی، بڑی پکاریں سنی، لیکن سچی بات یہ ہے ہم آج بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا مقابلہ کائنات کے کسی دوسرے انقلاب کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ حضور کا انقلاب، جس نے لوگوں کی پیشانیوں کو بتوں کے آستانے سے اٹھا کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کے آستانے پہ جھکا دیا۔ حضور کا انقلاب، جس نے شراب کے نشے میں دھت رہنے والوں کو تہجد گزاری کا ہوگر بنا دیا۔ حضور کا انقلاب، جس نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو ماؤں اور بہنوں کے آنچلوں کا محافظ بنا دیا۔ حضور کا انقلاب، جس نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والوں کو ایک دوسرے کی اخوت کی زنجیر کے اندر پرو کے رکھ دیا۔ حضور کا انقلاب، جس نے گلے کاٹنے والوں کو ایثار اور خلوص کا مجسمہ بنا دیا۔ حضور کا انقلاب، جس نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو عورت کی عظمت کا احساس دلا دیا۔ حضور کا انقلاب، جس نے معاشرے کے ہر کنارے سے اٹھنے والے تمام طبقات کی ہر طرح کی تشنگی کو دور کر دیا، حتیٰ کہ
पंडित हरिचंद अख्तर को ये अल्फाज कहने पड़े, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, आदमियत का गरज सामा मुहैया कर दिया और एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। हजरात गिरामी कदर, यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी सरमायादार के सरमाए की चमक और दमक से मुतासिर हुए बगैर और बगैर किसी जागीरदार की जागीर के दबाव में आए बगैर हजरात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से गुज़श्ता कई अशरों से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा शहीद का ये गुनाहगार बेटा, उनका ये हताकार बेटा, उनका ये बेबस मजबूर और बेकस बेटा, उनका ये हकीर और नातवा बेटा अल्लाह के फजल करम से आपके सामने जब भी आता है, ना मुस्लिम लीग के मंशूर की बात करता है, ना खान साहब के दस्तूर की बात करता है, ना भुट्टो इज़्म की बात करता है। अल्लाह के फजल करम से हमने जब भी बात की है, फातिमा के बाबा के निज़ाम आली शान की बात की है, हसनैन के नाना के निज़ाम इनकिलाब की बात की है, अबू बकर उमर के दामाद के अजीम शान अता करदा इनकिलाब की बात की है, उस्मान अली के ससुर के अता करदा अजीम शान निजाम की बात की है। हजरात गिरामी कदर, कई लोग हैं जो हवाओं के रुख देखकर अपने रुख को तब्दील कर लेते हैं और कई लोग वो हैं जो चढ़ते हुए सूरज को सलाम करना शुरू कर देते हैं और कई लोग वो हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की हाशिया बरदारी के अंदर हर सियाह को सफेद और हर सफेद को सियाह कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निगाह ना मियां साहब के सरमाए पे होती है, ना खान साहब के पुकार और शोर पे होती है, ना भुट्टो इज़्म के तरानों पे होती है, ना जागीरदाराना निजाम पे होती है, ना सरमायादाराना निजाम पे होती है, ना एस्टेब्लिशमेंट के जूतों की धमक पे होती है। नजर हमारी होती है या रब के कुरान पे होती है या कमली वाले के फरमान पे होती है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। शान मुस्तफा जिंदाबाद, शान साहबा जिंदाबाद, शान साहबा जिंदाबाद, शान साहबा जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा इत्तसामिल शहीद से जिंदाबाद। का रुख भी मोड़ देंगे अपने जोरे बाजुओं से, रखते हैं दिल में अज़म बुत परस्तों को खत्म करने का। अगर समुंदर भी आए सामने तो गलत भी बन जाएंगे। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से हमने पूरे शरह सदर से कमली वाले को अपना इमाम माना, कमली वाले को अपना मुक्तदा माना, कमली वाले को अपना पेशवा माना, कमली वाले को अपना रहनुमा माना, कमली वाले को अपना लीडर माना, कमली वाले को अपना हादी माना, कमली वाले को अपना रहनुमा माना। हजरात गिरामी कदर, 1400 बरस की जुदाई के बावजूद भी हमने हादी को नहीं बदला, हमने रहबर को नहीं बदला, हमने रहनुमा को नहीं बदला, हमने मुक्तदा को नहीं बदला, हमने पेशवा को नहीं बदला, हमने इमाम इनकिलाब को नहीं बदला, हमने कायद इनकिलाब को नहीं बदला, हमने सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन के अजीम शान सरापे को देखने के बाद अपनी आंखों को बंद कर लिया और इस अमर का ऐलान कर दिया, जब तक हम जिंदा हैं अल्लाह के फजल करम से हजूर अलैहिस्सलाम की मस्जिद के अंदर भी इमामत के डंके बजाते रहेंगे, हजूर अलैहिस्सलाम की इमामत के डंके बाजारों के अंदर भी बजाते रहेंगे और कूचाए सियासत के अंदर भी आपकी इमामत के अलम को लहराते रहेंगे। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी तो मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को गिराकर इंशाअल्लाह असेंबली हॉल के अंदर भी मुस्तफा की राहबरी का डंका बजा के छोड़ेंगे और हजरत रसूलुल्लाह की क़दा का नारा लगा के छोड़ेंगे। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, शान रब्बुल आलमीन,
حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کو رکھا ہے اور آج ایک اور پیرائے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے آیا ہوں. جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے طوفانوں کا منہ پھیرنے کے لیے اور بڑے بڑے سیلابوں کے رخ کو بدلنے کے لیے ابتدائی طور کے پر ایک معمولی بند کی ضرورت ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر، ایک وقت تھا جب ضلع قصور کے اندر میرے ساتھ مٹھی بھر نوجوان تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اپنی سوچ کو نہیں بدلا، میں نے اپنے نقطۂ نظر کو نہیں بدلا، میں نے اپنے زاویہ نگاہ کو نہیں بدلا، میں نے اپنے جو ہے منشور اور اپنے اہداف کو نہیں بدلا، میں نے اپنے نصب العین کو نہیں بدلا، میں نے اپنے ہدف کو نہیں بدلا. حضرات گرامی قدر، اشروں کے صبر کے باوجود بھی، حضرات گرامی قدر مد و جدر کو دیکھنے کے باوجود بھی، مقدمات کو جھیلنے کے باوجود بھی، پرچوں کو کٹوانے کے باوجود بھی، جادو کے حملوں کے باوجود بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی حضرت رسول اللہ کے نظام کا نقیب ہوں، آج بھی ان کے پرچم کو اٹھا رہا ہوں، آج بھی ان کے نظام کی برکات کو سنا رہا ہوں، اور آج بھی لوگوں کے سامنے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے کرتا تھا، کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. پاکستان کے مسائل مسلم لیگ کے منشور سے حل نہیں ہوں گے، پاکستان کے مسائل تحریک انصاف کے منشور سے حل نہیں ہوں گے، پاکستان کے مسائل پیپل پارٹی کے منشور سے حل نہیں ہوں گے. حضرت علامہ شہید نے کہا تھا، وہی تیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. حضرات گرامی قدر، لاہور کا مسئلہ ہو یا پنجاب کا مسئلہ ہو یا خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہو یا سندھ کا مسئلہ ہو یا بلوچستان کا مسئلہ ہو یا عالم اسلام کا مسئلہ ہو یا عالم انسانیت کا مسئلہ ہو، حضرات گرامی قدر ہماری بات بالکل واضح، ہمارا موقف بالکل واضح ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمالیہ کے پہاڑوں سے بلند ہے، بحیرہ عرب سے گہرا ہے، فولاد کی دیواروں سے زیادہ مضبوط ہے. اس ملک کے مسائل اور اس کائنات کے مسائل اگر حل ہوں گے تو نظام مصطفیٰ کے ذریعے حل ہوں گے، حضور علیہ السلام کی عطا کردہ تعلیمات کے ذریعے حل ہوں گے، اور انشاءاللہ محبت مصطفیٰ کے دیے اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں جلا کے چھوڑیں گے، اور ان کو مصطفیٰ کے انقلاب کا انشاءاللہ ہم نواب بنا کے چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. ختم نبوت کا سپاہی، ختم نبوت کا سپاہی، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت قطعیہ کو ماننے کے حوالے سے لوگوں کے اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے اپنے موقعات ہیں. کوئی بندہ مذہبی معاملات کے اندر سیدنا ابو حنیفہ اور آپ کے تلامذہ کی بات کو حرف آخر سمجھتا ہے، اور مذہبی معاملات میں کلمہ پڑھنے کے باوجود حدیث مصطفیٰ کو نظر انداز کر دیتا ہے. حنابلہ کا موقف حضرت امام احمد ابن حنبل اور ان کے تلامذہ کی بات کو حرف آخر سمجھنا ہے، اور اس مسئلے کے پر وہ لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. شفافے کا موقف حضرت امام شافعی کی بات کو حرف آخر سمجھنا ہے، اور وہ اس حوالے سے اپنے موقف کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مالکیہ کا موقف امام دار الحجرہ حضرت امام مالک کی بات کو حرف آخر سمجھنا ہے، اور وہ اس حوالے سے اپنی نگاہ کو اور اپنے نقطۂ نظر کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اہل الحدیث بھی ایسے ہیں جو دینی معاملات کے اندر تو حضرت رسول اللہ کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کوچہ سیاست میں آپ کی امامت کی تو کوئی میاں صاحب کی بات کرتا ہے، کوئی خان صاحب کی بات کرتا ہے، کوئی بھٹو ادم کی بات کرتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ اعداد حاصل ہے، ہم نے حضور کو بڑا ماننا، مسجد میں بھی بڑا ماننا، بازار کا بھی بڑا ماننا، بڑے پنچایت کا بھی بڑا ماننا، کچہری کا بھی بڑا ماننا، تھانے کا بھی بڑا ماننا، اسمبلی کا بھی بڑا ماننا، جمعے کے دن بھی بڑا ماننا، جمعرات کا دن بھی بڑا ماننا، بدھ کا دن بھی بڑا ماننا، منگل کا دن بھی بڑا ماننا، پیر کا دن بھی بڑا ماننا، اتوار کا دن بھی بڑا ماننا، ہفتے کا دن بھی بڑا ماننا، صدیوں کا بڑا ماننا، عشروں کا بڑا ماننا، سالوں کا بڑا ماننا، مہینوں کا بڑا
ماننا، ہفتوں کا بڑا ماننا، ایام کا بڑا ماننا، گھنٹوں کا بڑا ماننا، منٹوں کا بڑا ماننا، سیکنڈوں کا بڑا ماننا، حاشیہ خیال کا بڑا ماننا، پلک جھپکنے کا بڑا ماننا، سانس کی آمد و رفت کا بڑا ماننا، دل کی دھڑکنوں کا بڑا ماننا. حضرات گرامی قدر، جب تک ہم زندہ ہیں اپنے امام انقلاب حضرت مصطفیٰ کے نظام کے علم کو اٹھاتے رہیں گے، اور جو بھی اس نظام کی مخالفت کرے گا اس کے ساتھ ٹکراتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر، مادی اعتبار سے مغلوب ہوئے دوبارہ میدان میں اتر آئیں گے، مادی اعتبار سے غالب ہوئے انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے مخالفوں کو دیوار کے کنارے پہ لگا کے چھوڑیں گے، اور حضور کے علم کو انشاءاللہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچائیں گے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، انقلاب مصطفیٰ. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک علامہ صاحب آپ کے ساتھ ہیں. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے بعد بھی خطاب کرنے والے بڑے بڑے جید قسم کے علماء سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور میں ان کے حق تلفی کے اوپر کسی قیمت کے اوپر بھی آمادہ و تیار نہیں ہوں. حضرات گرامی قدر، آپ کو ایک ہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور آپ کے اذہان و قلوب کے اندر اسی بات کو اتارنا چاہتا ہوں، اور اسی بات کو آپ کے لوہے دل کے اوپر تحریر کرنا چاہتا ہوں، اور اسی بات کو آپ کی دماغ کی سلیٹ کے اوپر نقش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ کی امامت و قیادت کی جنگ کو اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے طول و عرض میں لڑا جائے گا، اور انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے مخالفوں کو یہاں سے بھگایا جائے گا، اور ان کو اپنے راستے کے اندر سے ہٹایا جائے گا، اور انشاءاللہ دستوری جنگ کے ساتھ، دلائل کی جنگ کے ساتھ، براہین کی جنگ کے ساتھ، امن کی جنگ کے ساتھ، ہدایت کی جنگ کے ساتھ، افکار کی جنگ کے ساتھ، حضور کی فکر کو، حضور کی حدیث کو، آپ کی سنت کو اور آپ کے نظام اقدس کو انشاءاللہ باقی نظاموں کے پر غالب کر کے چھوڑیں گے، باقی نظاموں کو انشاءاللہ الٹا کے چھوڑیں گے، اور حضرت رسول اللہ کے نظام کا پھریرا لے رہا ہے. اور حضرات گرامی قدر، آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر امن نہیں آ سکتا، اس ملک کے اندر سکون نہیں آ سکتا، اقتصادیات کا پہیہ سیدھے راستے کے اوپر نہیں چل سکتا، معیشت کی بڑھوتری جو ہے اس کے راستے کے اوپر ملک کی گاڑی نہیں چل سکتی جب تک اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کو نافذ نہیں کیا جاتا. حضرات گرامی قدر، عمران خان کتنا بڑا لیڈر ہے، اپنے آپ کو وفاقی لیڈر سمجھتا ہے، وفاقی لیڈر ہونے کا دعوے دار ہے، کئی حلقوں سے MNA کا الیکشن جیت چکا ہے، سیاست دان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خون کو گرانے کی بات کرتا ہے، خون ریزی کی بات کرتا ہے، خونی انقلاب کی بات کرتا ہے. لیکن ہم دیوانوں کو دیکھو جو اللہ کی محبت میں سرشار ہیں، حضرت رسول اللہ کی محبت کے اندر بےتاب ہیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، کتاب اللہ کو پڑھنے والے ہیں، سنت رسول اللہ کا جذبہ دل میں سجانے والے ہیں، جذبہ جہاد کو اپنے سینے میں جگہ دینے والے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگانے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ترانے کو پڑھنے والے ہیں، لیکن اپنے ملک میں کبھی خون گرانے کی بات نہیں کی، کبھی خون کو بہانے کی بات نہیں کی، کبھی اسٹیبلشمنٹ اور کبھی فوج کے ساتھ ٹکرانے کی بات نہیں کی. ہم نے جب بھی بات کی ہے پرامن انقلاب کی بات کی ہے، آئینی انقلاب کی بات کی ہے، دستوری انقلاب کی بات کی ہے، علم کے انقلاب کی بات کی ہے، آگاہی کے انقلاب کی بات کی ہے، روشنی کے انقلاب کی بات کی ہے، شعور کے انقلاب کی بات کی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وقت آئے گا تحریک انصاف کو کھٹے لائن لگا دیا جائے گا، مسلم لیگ کو کارنر کر دیا جائے گا، پیپل پارٹی کو بگا دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اسلام آباد کے ایوانوں پہ پرچم کتاب و سنت کو لہرا دیا جائے گا. نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر. مسلک کے حق علی حدیث علامہ ابتسام علیہ شہید صاحب، علامہ تیری سوچ سے کٹ گئی یار، علامہ تیری سوچ سے، علامہ تیری سوچ سے
حضرات گرامی قدر آخری بات آپ حضرات کے سامنے رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرات گرامی قدر اگر دعوت کا میدان ہو یا مذاکرے کا میدان ہو یا مباحثے کا میدان ہو یا مناظرے کا میدان ہو، تم میرا ساتھ نہ دو، اللہ کے فضل و کرم سے میں ابطال باطل کے لیے، تثبیت حق کے لیے اکیلا ہی اکھاڑے میں اترنے کے لیے تیار ہوں. میرے مقابلے میں 5 آئیں ان کا انشاءاللہ مقابلہ کروں گا، 20 آئیں ان کا مقابلہ کروں گا، 50 آئیں ان کا مقابلہ کروں گا، 100 آئیں ان کا مقابلہ کروں گا. لیکن حضرات گرامی قدر اگر میدان سیاست کا میدان ہو، اگر میدان ووٹوں کا میدان ہو، تو حضرات گرامی قدر جہاں پر علم کے ذریعے، جہاں پر آگہی کے ذریعے، جہاں پر شعور کے ذریعے تمہارے ضمیروں کو انشاءاللہ جھنجھوڑا جائے گا، وہاں پر تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، وہاں پر تمہارے سروں کی فصل کی ضرورت ہے، وہاں پر تمہارے بازوؤں کی ضرورت ہے، وہاں پر تمہارے کندھے سے کندھا ملانے کی ضرورت ہے، وہاں پر تمہارے ٹہنے سے ٹہنا ملانے کی ضرورت ہے، وہاں پر تمہارے ہم قدم ہونے کی ضرورت ہے، وہاں پر تمہارے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے، وہاں پر تمہارے ہم آواز ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یاروں کے ساتھ بہاریں ہیں اور میری قوت میرے نوجوان ہیں، میری قوت اللہ کے فضل و کرم سے میرے نوجوان ہیں، میری قوت اللہ کے فضل و کرم سے میرے نوجوان ہیں. حضرت علامہ شہید نے کہا تھا جواں ہو کر میری قوم کے جسور و غیور، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. اور نوجوانان رانا اور ملت کے سپوتو اٹھ جاؤ جاگیر دارانہ نظام کی چولوں کو ہلانے کے لیے، سرمایہ دارانہ نظام کو الٹانے کے لیے، حضرات گرامی قدر مسلم لیگ اور تحریک انصاف کے ساتھ ٹکرانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم توحید کو اسلام آباد کے ایوانوں کے پر لہرانے کے لیے. مجھے یہ بات بتلاؤ کھڑیا کے نوجوانوں، کیا ووٹ بینک کے حوالے سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ کیا کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ کیا قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ کیا ہم آہنگ ہم صدا ہم آواز ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھرتی رہی سرکار میری او تھاما رب وخا دتیاں، کاٹ ملے گا تہانوں اے تیار میاں، سڑک روڑ تے کھڑیاں بازار میاں، کاٹ ملے گا تہانوں اے تیار میاں، سڑک روڑ تے کھڑیاں بازار میاں. مشتاق محمدی دکان پچھی یار میاں، تقریرا نظماں انا برا دتیاں. مشتاق بائی تو کاٹ لے جامی، تو آپ سنی تے آغاز سنامی، تو آواز اچھی تے صاف ازمامی، تو گھر گھر مشہوریاں کرا دتیاں. واہ سونی سجائی اے دکان میاں، دین کتاباں تے نویں قرآن میاں. واہ سونی سجائی اے دکان میاں، اسلامی کتاباں تے نویں قرآن میاں. خالص شہد بھی ملدا کری دھیان میاں، مسوا کا ٹوپیاں کھجوراں رکھا دتیاں. جائے نماز تے موزے دستانے جی، ملتے عطر بھی لٹے پروانے جی. جائے نماز تے موزے دستانے جی، ملتے عطر بھی لٹے پروانے جی. میمری کارٹ برامن مستانے جی، میمری کارٹ برامن مستانے جی. جنہ دین نال محبتاں پا دتیاں، جتھے پھرتی رہی سرکار میری او تھاواں رب وخا دتیاں. سلام.